समर स्पेशल ट्रांसमिशन सितंबर में मार्च के साथ मैं हूं पारस झांजेब। जबर की रियासत में हशर सब बपा होगा, सोई कोई खलकत में शोर सा मचा होगा। 2 टके की इज्जत से खामखा की जिल्लत से जान छूट जाएगी, पाँव में पड़ी बेड़ी छन से टूट जाएगी। जिंदगी से कुछ पहले रोशनी तुलू होगी, जिंदगी शुरू होगी। आजकल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत मकबूल हो रही है जिसमें लिखा है कि आवाम से गुजारिश की जाती है कि किसी वीआईपी को जहाज से निकालते वक्त थोड़ा सा सब्र कर लिया करें और उस वक्त निकालें जब जहाज कम से कम 10,000 फीट की बुलंदी पर हो। ये पोस्ट और इसकी मकबूलियत उस अवामी गुस्से की तर्जुमान है जिस पर आज इमरान खान ने भी तनकीद की। लेकिन सवाल यह है कि अपने नए पाकिस्तान में जिस वीआईपी कल्चर के खात्मे के ख्वाब कप्तान दिखा रहे हैं, क्या वो नया पाकिस्तान वाकई वजूद में आने वाला है? क्या आज कराची का जलसा उनके नए पाकिस्तान की नवीद है या उनकी बेचैनी की दलील? कहा जा रहा है कि आज कराची का जलसा अपने पीछे कुछ अहम सवालात छोड़ गया है। परवेज रशीद साहब कहते हैं कि आज का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम का मुकमुका था और इमरान खान की धरनों से बाइज्जत निकलने की हिकमत अमली का हिस्सा है, जबकि कप्तान का कहना है कि आज कराची का जलसा नून लीग और इसके हिमायतियों की नींदें उड़ाने के लिए बहुत है और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकमुके वाली हुकूमत और उनके गठजोड़ के खिलाफ फैसला है। लेकिन एक अहम सवाल यह है कि आज के जलसे से इमरान खान अपने मकसद के हुसूल से कितने करीब हुए हैं, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन से, हमारे साथ हनीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है सईद गनी साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ शिबली फराज साहब हैं। सबका बहुत शुक्रिया। और सईद गनी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। आज तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से क्या कहेंगे? ये कराची का, ये सिंध का फैसला है आपकी हुकूमत के खिलाफ, आपकी पॉलिसीज के खिलाफ, या उस हिमायत के खिलाफ जो आपने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की है, कर रहे हैं जमहूरियत को बचाने के लिए, सिस्टम को बचाने के लिए? वारस, एक तो ध्यान में रखें कि कराची की जो आबादी है वो कोई 1.5-2 करोड़ के करीब है और इसमें कोई शुबा नहीं है कि पीटीआई की वहाँ सपोर्ट है और जितनी उनकी सपोर्ट आपको पिछले इंतखाबात में नज़र आती है, अगर उससे मवाजना करें तो इसके मुकाबले में शायद ये क्राउड कम था और जो खान साहब का एक जलसा पहले कराची में हुआ था वो गालिबन इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। बहरहाल उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जलसा इन्होंने ठीक कर लिया है, जलसा इन्होंने फिर भी ठीक कर लिया, पहले वाले से बहरहाल छोटा ज़रूर था। अच्छा, अब अगर किसी पार्टी की जानिब से आप जलसे को ये समझते हैं कि जी वो वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद है, तो मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान किसी भी जगह पर, किसी भी शहर में बहुत बड़ा जलसा कर सकते हैं जहाँ पर उनकी इलेक्शंस के नतीजे में जो है वो एक सीट भी वो शायद हासिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो जलसा बहुत बड़ा कर सकते हैं। हाफिज़ सईद साहब को आप कहें वो आपसे बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा कर देंगे, लेकिन इलेक्शन के जब नतीजे आते हैं तो उनके पास सीटें नहीं आती हैं। बहरहाल मैं इस बात पे नहीं चाहता हूँ कि पीटीआई के लोग कम थे या ज़्यादा थे, लोग उनके ठीक थे। सईद गनी साहब, वैसे आप ना ये मजहबी हलकों की या आप मजहबी पार्टीज की बात नहीं करें, ये जो जलसा आज हुआ है इसमें देखें सोसाइटी के तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन थी, इसमें फनकार भी थे, इसमें आम लोग भी थे। तो मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं थे? मदारिस वाली बात ना नहीं, मैंने कहा कि नहीं थे, नहीं मैंने ये कब कहा कि नहीं थे, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि अगर जलसा हो गया तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ अदम एतमाद है या हम कोई अगर हुकूमत या सिस्टम को सपोर्ट करें तो उसके खिलाफ अदम एतमाद है, मैं उसके तनाजुर में आपको 2 चीज़ें बता रहा था। देखिए, मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं और बल्कि खुशी की बात है। मैं हमेशा जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं मुल्क में उनको सपोर्ट करने वाला आदमी, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा अमल है और इसको आगे बढ़ना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने ना माजी में किसी एक्टिविटी को रोका है, ना इस मरतबा रोका है और ना आइंदा हम किसी को रोकेंगे। अगर खान साहब इंटीरियर सिंध के किसी शहर में भी जाना चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी उनको फैसिलिटेट करेगी और बिल्कुल किसी किस्म की भी बिल्कुल जाएं, किसने रोका है? वो इलेक्शन से पहले भी गए थे, अभी जाएं, कोई नहीं। आप जो बात करें उसी में मैं इजाफा कर रही हूँ, जरा उसका भी जवाब देखें। आज जो जलसे में बातें हुई है ना वो ये कि जो सिंध के लोग हैं, जो सिंध की आवाम है, वो नाकिस हुक्मरानी से तंग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत से लाताल्लुक हो रहे हैं। आज की जो पीपल्स पार्टी है वो जर और जरदारी की पीपल्स पार्टी नजर आती है और जिनके साथ जो है वो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं। उन्होंने कहा जो भुट्टो साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी ना उसमें सियासी वर्कर्स होते थे। आप लोग भुट्टो के नाम पर झूठे वादे करके वोट ले लेते हैं। शायद इसीलिए इमरान खान ने कहा कि सिंध वालों अब मैं आ रहा हूं। तो क्या इस चैलेंज को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कबूल करती है? क्या सिंध में उनका इस तरह से इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं सब? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिसको उन्होंने कहा, ये तो शाह महमूद साहब ने कहा कि ज़र और जरदारी है और उनके साथ जो हैं वो रियल इस्टेट के जो एजेंट है वो खड़े होते हैं। मैं इस मज़ीद बहस में नहीं जाता हूँ
شاہ محمود قریشی اسی پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ تھے جس کے سربراہ آصف علی زرداری تھے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کسی اصول کے متحد نہیں چھوڑی، صرف اس لیے چھوڑی کہ جو ان کا شاید اصول تھا کہ ان کو وزارت خارجہ دوبارہ نہیں دی جا رہی تھی۔ واٹر اینڈ پاور کی منسٹری تھی، حلف اٹھانے گئے تھے سوٹ ووٹ پہن کے، لیکن جب پتہ چلا منسٹری دوسری ہے تو وہاں سے چلے گئے۔ یہ ان کا اصول تھا جس پر انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کوئی ریئل اسٹیٹ کا بندہ کھڑا ہے یا کوئی اور کھڑا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ جس اسٹیج پہ کھڑے ہو کے شاہ محمود قریشی نے یہ بات کی، عمران خان صاحب کے ساتھ شاہ محمود قریشی جیسا مزدور کھڑا تھا، جہانگیر ترین جیسا کسان کھڑا تھا، نادر اکمل جو لغاری ہیں ان جیسا ایک بیچارہ غریب مسکین مزدور کھڑا تھا۔ اگر ان لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں اپنے ساتھ کھڑا کر کے اور وہ بات کریں گے جاگیرداروں کے خلاف، وڈیروں کے خلاف، اور اس پیپلز پارٹی کو کہیں گے جس میں پیپلز پارٹی میں سعید غنی جیسا سینیٹر بیٹھا ہے جو ایک عام سا ٹریڈ یونین ورکر ہے، اگر آپ یہ موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپنی جگہ ہے۔ دوسری بات رہی کہ بھٹو صاحب کا نام لے کر اگر ہم ووٹ لیتے ہیں، دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو شہید ورکر ہے نا، اسی لیے آپ سائٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حکومت پہ نہیں ہیں، صرف سینیٹر بنا کے آپ کو سائٹ پہ کر دیا ہے۔ پارس اگر مجھے وہ سینیٹر نہ بھی بناتے نا تو میں نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا تھا اور اسی طرح کام کرنا تھا۔ میں پیپلز پارٹی میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ مجھے سینیٹر بنائیں گے، اگر مجھے نہ بھی بناتے تو میں اسی طرح رہتا، میں نہ شاہ محمود قریشی کی طرح کوئی پارٹیاں بدلتا اور نہ کوئی اور الزامات لگاتا اپنی قیادت کے خلاف۔ تو یہ جو طرز عمل ہے ان کا کہ آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب سے بالکل، اچھا مجھے بات تو کرنے دیں پوری۔ جی تعریف کر رہے ہیں آپ کی۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ سیاسی خانہ بدوش ہیں۔ وہ پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، پھر وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے، پھر وہ عمران خان صاحب کے پاس گئے، اور عمران خان صاحب کے پاس جانے سے پہلے وہ میاں نواز شریف صاحب سے مل کے آئے تھے، کوئی لین دین کرنا چاہتے تھے، شاید کوئی ان کے شاید ایشورنسز لینا چاہتے تھے کہ کیا وہ ان کو جب اگر جیت جائیں گے تو کیا عہدہ ملے گا کیا نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے اس وقت بھی بارگیننگ کی تھی کہ پی ٹی آئی میں جاؤں یا میں پی ایم ایل این میں جاؤں۔ تو میں آپ سے یقین سے کہہ سکتا ہوں، یہ بات لکھ لیجئے کہیں، کوئی وقت ایسا ضرور آئے گا کہ یہی شاہ محمود قریشی عمران خان کو لان تان کر رہے ہوں گے کسی اور پارٹی کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے۔ چلیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ پھر حنیف عباسی صاحب، یہ جلسے میں نعرے لگے اور آج یہ بھی انہوں نے کہا کہ کہہ دو نون سے مت ٹکراؤ جنون سے، دے دو استعفیٰ سکون سے، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف صاحب آپ کو جانا ہی ہوگا اور آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب اسلام آباد کے دھرنے کے بعد یہ آج کراچی میں کہا گیا ہے، تو یہ جو عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی نئی حکمت عملی کیسی لگی آپ کو؟ دیکھیے پارس، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جلسہ کرنا جیسے سعید غنی صاحب نے کہا حق ہے۔ ہم نے پنجاب میں کبھی نہیں روکا ان کو، جب بھی پنجاب میں گئے ہیں، اس سے پہلے اس دھرنے سے پہلے جب بھی پنجاب میں گئے وہ جلسہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ضد ہے نا استعفے والی، یہ میں یقین مانیں یہ نہ مانو والی بات ہے، اور لاڈلا کہے کھیلنے کو چاند چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور ضد جو ہے وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ایک نعرہ تواتر کے ساتھ یہ لوگ لگاتے ہیں اور لوگوں دونوں طرف سے ضد نہیں؟ میری بات سنیں، نہیں ہماری کہاں سے ضد آ گئی؟ دونوں طرف سے آنا نو کوئی نہ نہیں ہے۔ ایک پرائم منسٹر ہے اس ملک کا، آئینی اور قانونی۔ یہ جو سٹائل ہے نا، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جی لوگوں نے فیصلہ دے دیا کراچی کے اندر، سعید غنی صاحب نے شاید تعداد وہ کراچی کے رہنے والے ایگزیکٹ بتائی ہو، میرے حساب سے کراچی کی پوری جو پاپولیشن ہے وہ 2.5 کروڑ کے قریب ہے جی، اور جو وہاں سے ان کو ووٹ ملا ہے اس جنرل الیکشن میں وہ 8 سے 10 لاکھ ہے پی ٹی آئی کا، اور جلسہ جو ہے اگر میں کہوں تو 20 سے 25 ہزار ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ کہیں تو میں حکومتی ذرائع ویسے 15 سے 16 ہزار بتا رہے ہیں، میں نے 25 کہہ دیا، ایجنسی 70 ہزار بتا رہی ہیں، میں نے 25 کہہ دیا نا، ٹھیک، میں نے 25 کہہ دیا، اور 25 ہزار یہ جلسہ جیسے سعید غنی صاحب نے کہا یہ مذہب۔ آج آپ نے جلسہ پشاور میں جماعت اسلامی کا کور نہیں کیا اس لیے کہ وہاں پہ رنگینی نہیں تھی، نہیں سنیں نا ذرا میری بات، وہاں پہ رنگینی نہیں تھی، وہاں پہ اٹریکشن نہیں تھی، وہاں پہ گانے نہیں تھے، وہاں پہ ذرا تھوڑا کچھ اور نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو آپ نے کور نہیں کیا۔ ورنہ اگر آپ اس جلسے کو نکال لیں پشاور والے کو تو ہاں ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کی نا ہماری 50 ہزار، میں سنیں نا میری بات سنیں، میں اس لیے کہتا ہوں میری 35 سالہ زندگی ہے پولیٹیکل، میں دیکھتا ہوں بہت سارے اسلامک فرنٹ بھی بنا تھا جب ہم موجود تھے اس میں، تو لگتا ہے ایسے تھا کہ بس آ گیا جی اور پورے کا پورا چھا گیا، ٹھیک ہے سر۔ جب ووٹ پڑے تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے اس کا رزلٹ آپ کے سامنے بھی ہے میرے سامنے بھی ہے۔ یہ جلسوں سے کبھی الیکشن جو ہے وہ اسیس نہیں ہوتی، میں آپ کو ایک ذہن میں بتا دوں، باقی تعداد میں نے آپ ایک جو میں پوائنٹ سندھ کا ورژن آ گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ لوگ تھے، ذرا ہم نے کہا ان کو بھی شامل کر لیں۔ میں کہتا ہوں جی 1 لاکھ صحیح چھوڑے نا، میں نے 2.5 کروڑ آبادی آپ کو بتائیے، 10 لاکھ ان کا ووٹ بتایا ہے، چھوڑے۔ میں اب آتا ہوں جو اصل پوائنٹ ہے جو میں
قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ بڑے تواتر کے ساتھ سٹیٹس کو کا ذکر کرتے ہیں تواتر کے ساتھ. خان صاحب کے رائٹ سائڈ پہ جہانگیر ترین صاحب کھڑے ہوتے ہیں, لیفٹ سائڈ پہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوتے ہیں, اس سے ایک لیفٹ چھوڑ کے وہ کھڑے ہوتے ہیں اپنا خورشید احمد قصوری صاحب, اور ایک لیفٹ چھوڑ کے ادھر سے کھڑے ہوتے ہیں شیخ رشید صاحب. میاں صاحب کے دائیں بائیں دیکھا ہے؟ چھوڑے نا, ہم برے ہیں نا, سب کی بات کرتے ہیں. نہیں, ہم تو برے ہیں. میری بات تو سنیں, اچھوں کی بات تو سنیں. بالکل صحیح, ایمرجنسی کا آرڈر کس نے لکھوایا تھا؟ ہم نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا, ہم برے ہیں. پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانے جا رہے تھے, ہم برے ہیں. میں صرف ایک بات, گوادر بنانے جا رہے تھے, موٹر وے بنانے جا رہے تھے, 22,000 میگا واٹ لینے جا رہے تھے, ہم ہو گئے برے. میں سٹیٹس کو کی بات کرتا ہوں. بنی گالا سے آج وہ کس طرح گئے ہیں؟ ٹیکسی پہ گئے, یلو کیب پہ گئے ہیں, پرسنل نو نٹ اٹ آل. نہیں, سٹیٹس کو کی بات ہو رہی ہے. اونٹ پہ جاتے ہیں. نہیں, میری بات تو سنیں نا. ہیلی پہ گئے ہیں نا, جی ہیلی پہ ایئرپورٹ گئے ہیں. ایئرپورٹ سے کہاں گئے ہیں؟ وہ جو کمرشل فلائٹ چلتی ہے اس پہ گئے ہیں؟ نہیں, وہ گئے ہیں اسپیشل جہاز پہ گئے ہیں. وہ اسپیشل جہاز کس کا تھا؟ جو ساری زندگی سٹیٹس کو کا حصہ رہے ہیں. خدا کے لیے میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے, میں زیادہ مثالیں پرسنل نہیں جاؤں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں پوری قوم کو ذرا تھوڑا سا آشکار کروں. اور پارس میں آپ کی ذاتی پلین ہے ان کا, اس میں سٹیٹس کو کہاں سے یہی تو ہم نے بھی تو یہی کہا, سٹیٹس کو یہی ہے نا, اور کیا ہے خدا کے لیے. دیکھیں وسائل استعمال کریں. عمران خان کہتے ہیں میں انا ہزارہ ہوں. انا ہزارہ سمجھتے ہیں جی؟ اگر وہ انا ہزارہ ہیں تو انا ہزارہ کی طرح بہیو کرے نا. میں کہتا ہوں انا ہزارہ کی طرح بہیو کرے, پھر بھی ہم قوم مانیں گے ان کو. ایک دوسری بات میں جو آپ سے کہنے جا رہا ہوں, دیکھیں پولیٹیکل پارٹی ہونا, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک بات آپ کی ذمہ داری بھی ہے اور میری ذمہ داری بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں شبلی صاحب جیسے بھی انٹلیکچوئل کی ذمہ داری ہے کہ خدا کے لیے یہ جو لڑائی جھگڑے والی سیاست یا گالم گلوچ والی سیاست کو آپ رواج دے رہے ہیں. یہ گلی محلے میں خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ لڑائی ہوگی, خانہ جنگی ہوگی, ایک دوسرے کو ماریں گے. اور اگر آپ کا وہی پلان ہے جو مصر میں ہوا ہے, جو شام میں ہوا ہے, جو عراق میں ہوا ہے, جو لیبیا میں ہوا ہے, تو خدا کے لیے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. حنیف عباسی جس نے زندگی میں کیا اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکا, میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اس پاکستان کی سیاست کو تشدد کی طرف نہ لے کے جائیں, گالیوں کی طرف, انتشار کی طرف نہ لے کے جائیں. میں ایک اور بات کرتے ہوئے پھر آپ شبلی صاحب کو نہیں, میں نے آپ سے ہی بات کرنی ہے. یہ گو نواز گو کنارے آپ لوگ کب تک سنتے رہیں گے؟ اس کا کوئی حل نہیں نکالنا. 39 ڈیز ہو گئے ہیں, کل 40واں منا رہے ہیں. وہ دیکھیں نا, انہوں نے اپنا خود 40واں خود کہہ دیا, میں نے تو نہیں کہا. 40ویں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ مر جائے تو مرنے کے بعد ایک سوئم ہوتا ہے, ایک 10واں ہوتا ہے, اور 10ویں کے بعد 40واں ہوتا ہے. انہوں نے خود اپنے 40ویں کا اناؤنس کر دیا, تو میں نے کیا کرنا ہے؟ اب میں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا. آپ ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ. میں یہ پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں, یہ ایم کیو ایم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کیوں میں 10 سال ٹاک شوز میں بیٹھ کے ہم اسی طرح باتیں کرتے رہے. آپ یقین مانیں کبھی کسی اینکر کو, کسی لکھنے والے کو کبھی کوئی میسج نہیں آیا. لیکن آپ یہاں بیٹھ کے بات کر جائیں دونوں طرف, آپ تو ایک طرف نہیں ہے, دونوں طرف ہے نا. آپ نے تو دونوں کا نچوڑ نکال کے قوم کے سامنے رکھ دینا, فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. بالکل. اس سیاست کو میں کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, یہ جو میسیجز والی ہے اور گندے میسیجز والی ہے, گالیوں والی ہے, یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے. کہاں سے؟ جب میں بچپن میں تھا نا تو بزرگ کہتے تھے بیٹا گالی نہیں نکالنی. میرے والد صاحب کہتے تھے, سب کے والد صاحب کہتے ہیں. میں نہیں کہتا خان صاحب کی طرح میرے والد صاحب کہتے تھے یا کسی اور کے, میں کہتا ہوں سب کے والد صاحب یہی کہتے تھے کہ بیٹا گالی نہیں نکالنا. کیوں کہ اگر میں گالی نکالوں گا تو پھر میرا بیٹا گالی نکالے گا, میرا لیڈر گالی نکالے گا تو پھر میرا کارکن بھی گالی نکالے گا, اور پھر آپ چیختے رہ جائیں گے کنٹینر پہ کہ بیٹا نہیں لڑو نہیں لڑو, وہ ایک دوسرے کا سر پھاڑ. حنیف بچے میں بریک لے لوں. شبلی فراز صاحب پھر آپ سے ذرا میں ڈیٹیل میں اس پہ بات کی. اور اگر وہ اپنے کارکنوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ملک کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ جو گالیاں دینے والی وہ بات کریں, اور یہ صحیح بات ہے تھوڑی سی تنقید ہو جائے او ہو وہ گالیاں پڑتی ہیں پھر کہ اتنی آزادی اور انقلاب مارچ کی حمایت نہ کرنے پر نہیں پڑتی ہیں. بریک لیتے ہیں, پھر میں آپ سے بات کروں گی, اس پہ دیکھتے رہیے گا سما. اچھا شبلی فراز صاحب, جواب بھی آپ دیجئے جو پہلے سوالات اٹھے, اور کراچی کے جلسے کو, کراچی کے عوام کا, آپ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات مجھے یہ آپ کی اس سوال کا جواب پہلے دوں یا پہلے جو آپ کا دل کرے دونوں کے جواب میں پہلے میرا خیال ہے ان آرڈر آف پرائیورٹی سعید غنی سینیٹر صاحب کی بہت ہی ایک
نفیس آدمی ہے اور مجھے ہمیشہ ان سے مل کے بڑی خوشی ہوتی ہے. However, having said that, میں سمجھتا ہوں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی ایک ماضی کی پارٹی ہے, بہت شاندار اس کا پاسٹ ہے اور بہت فخر ہے مجھے, میری فیملی بھی اس میں پیپلز پارٹی میں تھی یا ہے کسی حد تک, ابھی جو بھی میرے رہ گئے ہیں فیملی کے ممبرز. بات یہ ہے جی کہ دیکھیں یہ ایک ایسی پارٹی جو کہ ایک آئیڈیالوجیکل پارٹی, پورے ملک کی پارٹی, اس نے لیڈرشپ جو ان کی ابھی ہے جو کہ بھٹوز نہیں ہے, انہوں نے اس پارٹی کو بالکل جو بھی صاحبان کہہ رہے تھے کہ یہ پراپرٹی ڈیلرز اور اس قسم کے لوگ, اس میں ابھی بھی بہت اچھے لوگ ہیں, بہت سی پارٹیوں سے بہت بہتر لوگ ان کی پارٹی میں موجود ہیں, لیکن جب تک لیڈرشپ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ پارٹی اپنا وہ جو کھویا ہوا وقار عظمت وہ کبھی بھی وہ ریسٹور نہیں کر سکتے. آپ مجھے یہ بتائیں کون سی ایسی پارٹی تھی اور جو یہ جڑا ہوا ہے ان کے ساتھ, ان کی حکومت کے ساتھ. جب ہم کہتے ہیں نا اس میں آپ سٹیٹس کو کی بھی بات ہوئی, آپ نے کہا دائیں کون کھڑا ہے بائیں کون کھڑا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری بات لیڈرشپ کی ہوتی ہے. اگر ہمارے ساتھ میں جہانگیر ترین کھڑا ہوا ہے اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انہوں نے, اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے غیر اس طریقے سے اپنی دولت کمائی ہے یا ویسے کرائی ہے. دیکھیں دولت کمانا صحیح طریقے سے ہر ایک بندے کا حق ہے, کوئی نہیں اس کو روک سکتا. ان کی حکومت ہے, نیب بھی انہی کے پاس ہے, تحقیقات میں یہی کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں اگر تو کبھی نہ انٹرپٹ کرتا, میں نے یہ بات نہیں کہی, میں نے ان کے جہاز کا ذکر کیا ہے, ان کے ہیلی کا ذکر کیا. آپ اس طرح میں ان کے ساتھ بڑے اچھے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر تو یہ ہے کہ ان کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے, ان کے پاس بہت پیسہ ہے اور ان کے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں, ان کے پاس گاڑی ہیں, تو یہ میرا خیال ہے کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور گناہ ہوتا کہ اگر وہ انہوں نے ایل گاٹن منی سے پیسے سے انہوں نے وہ کیا ہوتا تو پھر ان کا فرض بنتا ہے. چلیں اچھا یہ جہانگیر ترین تو نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں پچھلے 5 سال ہمارے کان پک گئے آپ لوگ دکھا کے, مجھے آپ بتائیں ان کے 5 سالوں میں جو سر محل تھا, جو $65 ملین کے جو پیسے پڑے ہوئے تھے سوئس اکاؤنٹس میں, اس کا کیا ہوا؟ کیوں یہ لوگ چپ ہیں؟ کیوں یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں؟ نمبر 1 کہ یہ ساری فیملی کنسرنز ہیں, جمہوریت کو بچانے کے لیے بڑا اللہ کا بڑا کرم ہے جی, بالکل یہ وہی سسٹم ہے جو صرف انہی کو, یہ سسٹم صرف انہی کو سرو کرتا ہے. آپ مجھے بتا دیں پاکستان پیپلز پارٹی فیملی کنسرن, نواز شریف فیملی کنسرن, مولانا فضل الرحمان فیملی کنسرن, عوامی نیشنل پارٹی فیملی کنسرن, یہ ساری فیملیز کے جو ہے, تو یہ تو دیکھیں ان جیسے اچھے لوگ, میں اگر مجھ میں قابلیت ہو, ان سب کو ایک ہی بال پہ آپ نے ان سب کی وکٹیں اڑا دینی, بالکل اڑا دینی ہے, بالکل دیکھیں ہمارا کام ہے ایلیٹ کو آپ تنقید کر دی مولانا صاحب کو, عمران خان صاحب کرتے ہی رہتے ہیں, بالکل کرنی چاہیے, ان کو ایکسپوز کرنا ہے, ان کو ایکسپوز کرنا ہے. دھرنوں سے کچھ نتیجہ آپ کا نکلا ہے شبلی فراز صاحب؟ نکلے گا اس کا, کراچی کو جا کے چھیڑ دیا, دیکھیں یا نتیجہ نکالنے کے لیے آپ نے چھیڑا ہے کراچی کو؟ یہ بالکل یہ انہی سلسلوں کی ایک کڑی ہے, ان کو ایکسپوز کرنا پڑے گا, ہمیں عوام کو شعور دلانا ہوگا, ہم کو ان کی حقیقت بتانی ہوگی. جی وہ آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہتے ہیں اور ہمیں ایکسپوز کریں جی, ہمارے کوئی اسکیلیٹنز نہیں ہے ہمارے کبڈ میں, ہماری لیڈرشپ کے بارے میں بات کریں. اگر ہمارے سیکنڈ ٹیئر میں کوئی ہے, ان کی حکومت ہے, ہم چاہیں گے کہ اور کو اگر نہیں ایک سیکنڈ, اگر ان کو عام چور کو ملتی ہے 1 سال کی سزا, ہمارے پارٹی کا اگر کوئی, ہماری پارٹی میں کوئی ایسے لوگ ہیں ان کی حکومت ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو 10 سال کی قید دیں ان کو. بالکل ٹھیک. اچھا سندھ میں ایک سوال صرف, سندھ میں یہ بھٹو کی دھرتی پر ایم کیو ایم کے ووٹ بینک میں یہ گو نواز گو کے نعرے, یہ کیوں بھائی؟ سندھ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, عمران خان صاحب نے اسے شدید تنقید کا نشانہ بنایا, شاہ محمود قریشی صاحب نے بنایا, آپ نے گو زرداری گو کے نعرے کیوں نہیں لگائے؟ وہ تو اس وقت ہے نہیں, ہم تو فیڈرل گورنمنٹ میں زرداری وزیر اعظم ہے کہ وہ نواز شریف, ان کا تو اسٹیک ہی نہیں ہے کراچی میں, آپ نے جا کے وہاں پہ گو نواز گو کے نعرے لگا دیے. پاکستان کی حکومت ادھر نہیں ہے کراچی میں, تو پھر آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی تو تنقید کیا نا, آپ نے وہ تو ان کی لوکل گورنمنٹ تھی, ان کی لوکل گورنمنٹ تھی. دیکھیں جی ان کے ہری کسان صدیوں سے جو ہے تو پس رہے ہیں. آپ کی خواہش نہیں ہے کہ صوبائی حکومت جائے, آپ کہتے ہیں صوبائی حکومت رہے, بس گو نواز گو, نواز شریف جائے. وہ بیکاز ہی از the symbol, وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے فارس, وہ کسی ایک صوبے کے نہیں. آپ ادھر جا کے آپ کہیں گو پرویز خٹک گو, آپ وہ لگا سکتے ہیں. وہ پشاور میں کہیں گے نا, خیبر پختونخوا میں جا کے وہ کہیں گے نا, تو سندھ میں پھر کیا کہنا چاہیے آپ نے کہا وہاں جا کے کہیں گے؟ اگر دیکھیں فیڈرل اور اس لیے تو دونوں کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے سید غنی صاحب, ایک سیکنڈ, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف ایک ہی بھائی سے کہنا چاہوں کہ ہائے اس بیچاری اپنی بہن کا میں کیا کروں, پاکستانی تھی اس لیے بہن, تو کہنا ہی ہے اپنی بہن کو, زہرا شاہد کا, جی ہائے 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 ہائے, ظالموں نے اس کا خون بیچ دیا اور ایک لفظ نہیں کہا اس شخص کے بارے میں. یہ ان کی دیکھیں, ان کی سیاست دیکھیں, دنوں میں بدلتی ہے. یہ قوم کو بتائیں گے, یہ قوم کے رہنما ہو سکتے ہیں؟
جو اپنے کارکن کا بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، وہ کچھ کہتے تو اور قتل عام بھی ہو سکتا تھا. نہیں قتل عام نہیں ہو سکتا. جو یہ کہتے تھے کہ زہرا شاہد کے قاتل الطاف حسین ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ الطاف حسین تمہیں وہاں سے لے کے آئیں گے کیونکہ یہ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہ ہوا. آج چودھری پرویز الہی کو، میں خود اسمبلی میں موجود تھا، عمران خان صاحب میرے والی اسمبلی میں موجود تھے، انہوں نے خود تقاریر کی چودھری پرویز الہی کے متعلق، پنجاب کے ڈاکو، ٹھیک ہے سر جی، انہوں نے خود شیخ رشید کے متعلق جو کچھ کہا. میرا کیونکہ اپوننٹ ہے، میں زیادہ بات نہیں کرتا، وہ ساری جگہ پہ موجود ہے. میں صرف ان ساری نیچے والی چیزوں کو چھوڑ کے ایک بات ضرور کہوں گا کہ ان کا کمپرومائز کس جگہ پہ ہوتا ہے، جا کے اپنے کارکن کے خون کے اوپر. یہ پاکستانی قوم کو کیا دے سکتے ہیں؟ جو کارکن کا بدلہ، یعنی بدلے سے مراد قانونی طور پہ، میں ان کی طرح نہیں کہوں گا کہ ہاتھ توڑ دو، ٹانگیں توڑ دو، یہ باتیں میں نہیں کہوں گا. بڑے مقصد کے میں صرف حصول کے ایک لیے بات وقتی کہوں طور پہ گا، کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. وقتی طور پہ روز کمپرومائز. اگر روز یہ کمپرومائز کریں گے، اور یہ بات سنیں، میری بات سنیں، یہ روز لوگوں کو ٹیکس چور کہتے ہیں، ان کے ایم پی ایز اور ایم این اے، جو ریکارڈ ہے میرے پاس، ابھی میں بتا دوں گا. 82% ایسے لوگ ہیں بالکل جو ٹیکس ہی نہیں دیتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. خان صاحب کا خود ٹیکس، یہ میاں صاحب پہ بات کرتے ہیں فیملی، آپ کی اگر فیملی نہیں ہے تو میرا اس میں کیا اعتراض ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ آپ مقدمہ کریں. دیکھیں میری بات تو سنیں نا، پہلے بات تو پوری سن لیں کہ ہمارے پہ مقدمہ کریں اور ان کی باتیں ہم گالیاں سنتے رہیں. 14 گھنٹے آپ گالیاں سناتی رہیں اور ہم بات کریں تو آپ کے مقدمہ کر لیں. ٹھیک ہے، فیملی کی بات کی میرے بھائی نے، بھئی ہماری تو فیملی ہے نا. اگر جن کی فیملی نہیں ہے تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے. آپ اپنی ٹیکس رسیدیں سامنے لے آئیں. 1,10,000 ٹیکس دینے والا بندہ 2013 میں عمران خان صاحب ایسی شہانہ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ یہ قوم کو بتائیں. چھوڑیں، ہم اگر کچھ کریں گے تو وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں آ جائے گی. میں بتاتا ہوں، وہ بھی بتا دیں، میں پوچھتی ہوں. ہمارا تو اتنا ہے کہ اس ملک اور قوم چل رہی ہے، اتنا ہے جو ہمارے پاس ہے اس پاکستان کے اندر، جہاں بھی کام وہ کر رہے ہیں اس کا ٹیکس دے رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دے دوں گا. دوسری بات، میرا صرف ایک کنسرن ہے، میں صرف ایک ریکویسٹ ان بھائی جان سے، خدارا یہ جو آپ ایسی ایگزیجریشن کی سیاست کرتے ہیں اور الزامات لگاتے ہیں، ہنری مسیح اور طاہرہ آصف آج تک نہیں پتا چلا انہوں نے فرمایا. اور یاد رکھیں شبلی صاحب، آپ تو انٹلیکچوئل گھرانے سے ہیں، کیا کان میں کوئی کہہ دے اقبال پڑھائیں گے تو آپ اقبال کا نعرہ لگا دیں گے اور اقبال کا شعر بھی پڑھنا نہ آ رہا ہو؟ خدا کے لیے یہ سیاستدان نہیں، یہ پولیٹیشن نہیں ہو سکتا. پولیٹیشن وہ ہے جو شائستگی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑے اور سنجیدگی کا کبھی نہ چھوڑے. یہ سب کے لیے سب کے لیے ہے، سب کے لیے، خان کے لیے نہیں ہے. نہیں، کچھ روایتیں دوسروں نے بھی ڈالی ہیں، سب کے لیے ہیں، اور وہ بھی یاد ہونا چاہیے. آپ کو یاد آ جائے گا میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کو یاد کرے گا. نہیں، دونوں کو کیوں نہ کریں؟ میں کہتا ہوں میاں نواز شریف کو تو یاد کریں نا. ہم شہباز شریف کو بھی کریں گے نا. 37 دنوں سے آپ گالم گلوچ کر رہے ہیں. یہ لوگ 37 دن میں میاں نواز شریف کی ایک سٹیٹمنٹ بتائیں جس کے اوپر انہوں نے کہا ہو عمران خان صاحب کے علاوہ. ان کے وزراء کی دیکھیں کتنی ہے، نواز شریف، زرداری صاحب نے تو کچھ نہیں کہا تھا نا. وزراء بچوں کی طرح ہوتے ہیں، وزراء بچوں کی طرح ہوتے ہیں. باپ کی حفاظت کرنا، لیڈر اور باپ میں کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو ذہن میں بتا دوں. بچے بگڑے میں، لیکن یہ بچوں میں ایک اور تربیت ہے، ان بچوں کی اور تربیت. گالی پھر بھی نہیں دیں گے. میں آپ کو ٹائم دوں گی، میں آپ سے کروں گی سوال. سعید حنیف صاحب، ایک بات، آج بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے تیار کردہ سیاستدان برداشت نہیں کر سکتے. سعید حنیف صاحب، کیا کوئی پروف ہے اس بات کا؟ کیا صداقت ہے اس میں کہ آپ نے کہا اس طرح کی یہ جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، کیا ان کے پیچھے، ان کی باتوں کے پیچھے، ان کی ڈیمانڈز کے پیچھے، سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ؟ میں تو ابھی اس پہ کچھ نہیں کہوں گا. بلاول صاحب نے کہا کہ 18 اکتوبر کے جلسے میں جواب دوں گا. اور فرق دیکھیں لیڈرشپ میں کہ آج بلاول صاحب کی سالگرہ تھی اور ہم نے مختلف تقاریب رکھی ہوئی تھیں اور ان کا میسج آیا کہ تمام تقاریب منسوخ کریں اور جو خرچہ آپ میری سالگرہ پہ کرنے جا رہے ہیں وہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے فنڈ میں ڈلوا دیں. دوسری طرف یہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ارب روپے دھرنے پہ خرچ ہو گیا ہے اور یہ ٹوٹل جو 6 ارب روپے وفاقی حکومت سے مانگ رہے تھے کہ ہم IDPs کے لیے آپ دیں. اگر یہ 1 ارب بھی IDPs میں لگا دیتے تو شاید ان کی کچھ مشکلات بیچاروں کی کم ہو جاتی. آج کے پورے جلسے میں ایک تو آپ کو بتایا انہوں نے آپا زہرا کا کیس کہ اس کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا. دوسری پارا سے ان کی پوری یہ کمپین، پورا یہ احتجاج، پورا یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس بات پر ہے کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے اور اس لیے ہم جو ہے مانتے نہیں اور وزیر اعظم گھر چلے جائیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دھاندلی ہوئی، ہم بھی کہتے ہیں. عارف علوی صاحب کو میں نے کل سنا کسی ٹی وی پر، وہ یہ فرما رہے تھے کہ کراچی میں دھاندلی کے جتنے شواہد ہمارے پاس ہیں پورے ملک میں کہیں پہ بھی ہمیں تو شواہد نہیں مل سکے.
कराची में होने वाली धांधली के शवाहिद इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचाए गए, जो रोजाना इस्लामाबाद में धरने में बैठे हुए एक एक हलके को इतना डीपली जाकर बयान करते हैं कि यहाँ फलां आदमी ने ये किया, यहाँ मेरे पास ये लेटर आ गया, यहाँ उसकी ये फुटेज आ गई। और कराची की धांधली जिसका खुद पीटीआई के रहनुमा अलल ऐलान फखरिया बताते हैं कि हमारे पास फुटेजेस हैं, हमारे पास कागजात हैं और हमारे पास पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। आज की पूरे जलसे में मुझे एक जुमला बताइए जो उन्होंने कहा हो कि कराची में धांधली हुई है। आज उन्होंने कोई एक जुमला कहा हो कि ये जो सैलाब के मुतासिरीन हैं आप लोगों को वहां भी जाना चाहिए। आज कोई एक जुमला उन्होंने कहा हो कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आईटीपीज़ लाखों की तादाद में बैठे हुए हैं, कुछ उनकी इमदाद भी कर ली जाए। और दूसरी जो उसूल पसंदी बताते हैं, मैं आपको याद कर रहा हूं, हमारे यहाँ लोग भूल जाते हैं। ऐसे अवामी मसाइल का जिक्र तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी नहीं हुआ, वहाँ भी अपने मसाइल का हल निकाल लिया आप लोगों ने, सिर्फ बड़ी बड़ी अच्छी तनकीद वाली तकरीर करके। पारस वहाँ हुआ है, मुझे कहीं अपनी बात पूरी करने दें। क्या इमरान खान साहब और शिबली साहब क्या हल निकला है उसका? अच्छा पहले मैं बताता हूं, पहले मुझे बात मुकम्मल करने दें। शिबली साहब और ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी कोई उसूल परस्तों की जमात है ये, और नऊज़ुबिल्लाह जिसके अंदर सारे फरिश्ते जो हैं ना वो बसते हैं और कोई आदमी गुनहगार इस पार्टी में है नहीं। इमरान खान साहब इंतखाबात से पहले जब अपने नुमाइंदे चुन रहे थे टिकट देने के लिए, तो उन्होंने इलेक्टेबल्स ढूंढना शुरू किया, कोई क्यू लीग का, कोई नून लीग का, कोई पीपल्स पार्टी का। तो जब लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि जनाब आप तो उन्हीं लोगों को ले रहे हैं जिनको आप बुरा भला कहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मुझे इलेक्टेबल्स चाहिए जो मुझे जितवाएं, जो मुझे हुकूमत में लेकर जाएं। आपकी आवाज अगर आपकी प्रायोरिटी जी कुछ कह रही हैं आप? जी आ रही आवाज, आ रही है, बात कीजिए। मैंने कहा कि अगर तरजीहात आपकी ये हैं कि आपको वो लोग चाहिए जो इलेक्शन जीत सकते हों। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि तरीन साहब के पास पैसा है, तो पैसा तो बुरी बात नहीं है। हमने कब कहा कि बुरी बात है? जब आप तबकाती सियासत की बात करते हैं, जब आप मजदूरों, किसानों, हारियों की बात करते हैं और उनके इस्तेसाल की बात करते हैं, तो उनका इस्तेसाल कौन कर रहा है? उनका इस्तेसाल वही जागीरदार कर रहे हैं, वही सरमाएदार कर रहे हैं जिनके साथ खड़ा किया हुआ है। मसला ये नहीं है कि पैसा उनके पास जायज है कि नाजायज है, मसला ये है कि इस्तेसाल करने वाला कौन है और जिनका इस्तेसाल हो रहा है वो कौन है। तो आप जब ये कहते हैं, इसका जवाब मैं लूंगी, ब्रेक ले लूं, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, पूरी बात तो करने दें मुझे। ठीक, ब्रेक के बाद जरा मुझे बात पूरी कर दें। ब्रेक ले लूं, जरूरी है ब्रेक ले लूं, उसके बाद फिर मैं आपको मौका दे, कमल कर लीजिएगा। शबीर फराज साहब इसका भी जवाब दीजिएगा, और साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट की बात मैंने जरूर आपसे पूछनी है कि दोनों पार्टीज है ना, पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनको शक है, शुबा है या यकीन है, और क्यों है कि आप लोगों की तमाम बातों के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है? ब्रेक के बाद देखते रहिएगा समा। अच्छा शिबली फराज साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर बात करनी है। आज जो एक इंकशाफ किया है जनरल असलम बेग साहब ने, उस पर जरा बात करते हैं, लेकिन पहले आप जवाब देना चाह रहे हैं सईद गनी साहब को, और साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट का भी दे दें। क्यों लगता है सबको आपके पीछे वो हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी बताइए। बात ये जी कि ये जब अपना सेनेटर गनी साहब ने जो बात की है कि जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी बर्थडे के जो उनका एक तो बर्थडे का उन्होंने बड़ी सखावत का मुजाहरा किया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो $65 मिलियन जो वो थे स्विस अकाउंट्स में सरे महल पैलेस, वो प्रोसीड्स वो अगर पाकिस्तान की आवाम को अगर वो दे दें तो बहुत ज़्यादा ज़रा बेहतर हो जाएगा। दूसरी रही बात एस्टेब्लिशमेंट की, देखें जी आ रही है सईद गनी साहब, मुझे जरा बात पूरी करने दें, एक साथ जवाब दे दें वो। मैं जरा बात जी नहीं, तो मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। सईद गनी साहब एक सेकंड में, अच्छा चलिए सुन लें पूरी बात, फिर आप सारा जवाब दे दीजिए, जल्दी कीजिएगा सईद गनी साहब, टाइम आपका रह गया ना, आपने तो ब्रेक ले ली फौरन बीच में। जी आप कंप्लीट करें जुमला। देखें बात यह है, मैं अर्ज ये कर रहा था कि पैसा होना बुरी बात नहीं है, मुशर्रफ का साथी होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो सिर्फ ये है कि आप पीटीआई में बस नहीं है तो फिर बुरी बात है। जावेद हाशमी जब तक पीटीआई में थे बेचारे फरिश्ते थे, जिस दिन उस ट्रक से उतरे हैं वो बेचारे बुरे हो गए हैं। जमशेद दस्ती जिस दिन ट्रक पे नहीं था वो बुरा था, जिस दिन ट्रक पे चढ़ गया वो अच्छा हो गया। शेख रशीद जिस दिन ट्रक पे नहीं था वो बुरा था, जिस दिन शेख रशीद ट्रक पे चढ़ गया वो बहुत अच्छा हो गया। आज भी मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का बदतरीन आदमी, बुरा तरीन आदमी अगर इमरान खान साहब के ट्रक पे चढ़ जाएगा ना तो वो बस जन्नत की पर्ची है वहां पर मिलती है आपको। तो जो ट्रक पे नहीं है वो जहन्नुमी है,
जो ट्रक पे हैं वो जन्नती हैं। ठीक है। बाकी अब कोई इनका क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, सही नहीं साहब, आप जवाब ले लो इनका। सबको इस तरह के दावे और बातें इमरान खान साहब को फिर सूट करती हैं? उनके कहने का मकसद ये था कि सिर्फ ईमानदार इमरान खान है, बाकी सारे पहली बात ये है कि देखें, नहीं, बात ये है कि वो किसी बेसिस पे ये बात कर रहे हैं। उनके सारा जो हिस्ट्री है, उनकी जितनी भी अकम्पलिशमेंट्स हैं, उनकी जो वो है, उनमें एक चीज है, वो है इंटेग्रिटी। देखें पॉलिटिकल उसमें ये भी इन्होंने भी बड़े लोगों के साथ इन्होंने भी NRO किए हैं, मतलब पीपल्स पार्टी जो कि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी होती थी, इन्होंने उसका बेड़ा गर्क करके उसको वो कर दिया। फिर ये बात कर रहे थे सैलाब की, सैलाब में गनी साहब बड़े अच्छी तरह लोगों के जहनों में वो इमेज हैं, जबकि इधर अवाम 2010 में सैलाब में सिंध के डूबे हुए थे और जरदारी साहब पेरिस में अपने महल में हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। आप कह रहे थे पैसे होना जरूरी, बुरी बात नहीं, हलाल से कमाए हुए पैसे जो है वो बुरी बात नहीं है। हराम से कमाए हुए पैसे, वो तो एक पैसा भी हराम है। अगर हमारी पार्टी में आप समझते हैं कोई ऐसे लोग हैं आपके ये हैं अलाई, जिनको कि आपने उधर असेंबली में इनको पूरी इनकी सिस्टम को बचाया है, आपने जमहूरियत की सिस्टम, बिकॉज वो ये सारा कुछ इन्हीं की इंटरेस्ट को जो है तो वो करता है। ये काश सेनेटर गनी जैसे लोगों को सामने लाएं, इनको बनाएं। इतनी इनकी पार्टी में इतने अच्छे लोग हैं, ये खुद इनको इन्होंने दिखाने के लिए रखा हुआ है, न इनसे मशवरा होता है, न इनकी ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं बेचारे, मुझे पता है ये जो है। तो इसलिए ये बातें करना जो है, इन्होंने अपने मुल्क को जो बेड़ा गर्क किया है। लेकिन अभी जो है, अच्छा वो जस्ट वन लास्ट थिंग, देखिए हमारा मैं बस लास्ट बात करता हूं, उसके बाद लेकिन मैं फिर भी वो जनरल असलम बेग का जो इंकशाफ है ना, उसकी बात जरूर पूछें। मैं इनसे जरा सवाल ये कर लूं जनरल असलम बेग के हवाले से ही। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो हैं, इनको अमेरिका, ईरान, कनाडा और इंग्लैंड ने लॉन्च किया है। इन दोनों की पोप से मुलाकात भी कराई है वेटिकन सिटी में। ये जो इंकशाफ आज उन्होंने जनरल साहब ने किया, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? जी ये तो बड़ी डेंजरस बात है। अगर ऐसी बात है, सारे रिसोर्सेज हैं इनके पास, ये हुकूमत है, सारे रिसोर्सेज हैं, फॉरेन मिनिस्टर, सब कुछ इनके पास है, करें इसकी इन्वेस्टिगेशन, कौम को बताएं। इंकशाफ की जाहिर कर रहा है कि ये बैनुल अक़वामी साजिश है, ऐसी कोई साजिश तो हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत हम तो ये कहेंगे कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप हमारी बात नहीं मानते, हुकूमत आपके पास है, सारे इख्तियारात आपके पास हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करें और उन लोगों को आप इन्हें दावत दें कि ये बिल्कुल करें। मेरी बात सुने, देखिए ना, एक लीडर कहते रहे कि मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, उनकी सेक्रेटरी भी कहती रही मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। तर्जुमान जब मैंने आके बता दिया, यानी मैंने से मुराद किसी ने आके बता दिया, कादरी साहब ने खुद कह दिया। ये कादरी साहब और ये दोनों लाजमी मलजूम है। अभी इनके कंटेनर के अंदर एक बड़ी खतरनाक बात करने लगा हूं, और ये करना चाहिए उन अदारों को जो हसास अदारे हैं, जो मेरी बात सुन रहे होंगे, मेरी बात को बड़ी गौर से सुनते हैं। मैं उनको कहता हूं कि यकीन माने, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर कहता हूं कि एक बड़ी खतरनाक बात हो रही है कि इनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरेंगे आर्मी चीफ, तो उनको कंटेनर के अंदर गालियां दी जाती हैं। ये मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाज़र जान, चूहे छोड़े हुए हैं, यकीन माने, जो कंटेनर में था, जो आपकी मुट्ठी छापी कर रहा था, मुट्ठी छापी कहते हैं, दबा रहा था, उसने आके मुझे बताया। एक बात सुन ले जरा, मैं बड़ी रिसोर्सफुल कह रहा हूं और मैं ऐसे बात नहीं कह रहा। आपका ये कैरेक्टर है कि आज आप इस आर्मी चीफ को, जब ये आर्मी चीफ नहीं होंगे, जो बुरा भला कहेंगे फिर मैं देखूंगा। इस चीफ जस्टिस को आप जब वो नहीं होंगे, फिर आप इनको बुरा भला कहेंगे। उससे पहले आप नहीं कहेंगे, छुप के कहते रहेंगे। आप कंटेनर के अंदर कहेंगे, घरों के अंदर बाहर नहीं कहेंगे। 1 करोड़ रुपए आपके धरने पे लगा है। खुदा के लिए यार, इन गरीबों का नाम लेकर आप 350 करोड़ इकट्ठा करते हैं शौकत खानम के लिए, तो 1 अरब आपको खुदा के लिए अपने धरनों पे गाने बजानों में खर्च कर दिया, जिसमें से 5 करोड़ आपने डीजे भट्ट को दिया है। वो जाके आईडीपी, एक मिनट सिबली साहब, वो जाके आईडीपीज 10 लाख मेरे और आपके भाई हैं। वो जो 10 लाख पंजाब के अंदर बेघर हुए, छोड़ दे हमें। मैं कहता हूं आप जाके हमसे नंबर 1 ले जाएं, नंबर 1 चले जाएं, वहां पे जाके खर्च करें। अगर ये पैसा अगर आपने इसी अपने ये क्या उसे कहते हैं नाच गाने में खर्च करना है, तो खुदा के लिए ये मैं एक इंकशाफ आपने जो किया है ना, एक इंकशाफ आपने किया आर्मी चीफ के हवाले से गालियां देते हैं, तो ये साबित हो गया एस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं है फिर इनके। मेरी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने तो कभी नहीं कहा कि आर्मी चीफ इनके पीछे नहीं। आर्मी चीफ लेकिन आज भी जो असलम बेग साहब कह रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं। असलम बेग साहब ये कह रहे हैं कि कुछ रिटायर्ड लोग जी वो लोग हैं, और कादरी साहब देखें आज क्या हुआ, एक और इंकशाफ हुआ, वो आपने नहीं पूछा मेरे भाई से जी। एक इंकशाफ ये हुआ है कि इन्होंने कहा जी कि हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ नहीं जाना, तो आरफ अलवी साहब ने कहा कि आशवी साहब को
کہ جناب رحیق عباسی صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا اگر نہیں چلو گے تو ہم دھرنا ختم کر دیں گے, لاہور سے نکلو پھر ہم نکلیں گے. ذرا باتیں سنیں, لاہور سے نکلو پھر ہم نکلیں گے. خدارا آپ پاکستان کی بربادی لکھ رہے ہیں. آپ نے 34 ارب ڈالر کی چائنا کی انویسٹمنٹ کو دھتکار دیا ہے. آپ نے پاکستان میں پارلیمنٹ کی دیوار توڑ کر ٹی وی اسٹیشن میں داخل ہو کر اور سیکریٹریٹ کے اندر جا کر, میری بات سنیں, اس کے اندر جا کر آپ نے پاکستان کا دنیا کے اندر جو بدنما نام دیا ہے وہ تاریخ آپ کا پیچھا کرے گی. جس چینل پہ اسلم بیگ صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کا ہمدرد ہے, تو یہ جو انکشاف انہوں نے کیا ہے کیا یہ آپ کے ہمدردی کا شاخص ثبوت نہیں ہے؟ میری بات سنیں, پارس آپ کا ٹیلی ویژن گواہ رہے میری اس بات کا. اگر اس چینل کی آپ کہہ رہی ہیں نا بات, ایک دن آئے گا پی ٹی آئی جس طرح آپ کے کیمرہ مین کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے, اگر آپ کے اس آفس میں پتھر نہ مارے حنیف عباسی کو آ کے پکڑ لیجئے گا. یہ میرا اور آپ کا وعدہ رہا. یہ جوتشی بھی ہیں, یہ فیوچر کا حال بتا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک سیکنڈ, صحیح حساب سے بھی کامنٹ لینا ہے مجھے. جی دیکھیں یہ ساری باتیں یہ جو ان کو یہ کر رہی ہیں, ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ انہوں نے سیلاب کے لیے کیا کیا, اور یہ 44 ارب روپے انہوں نے ایسے فضول پروجیکٹ پہ لگائے جس کے لیے اسلام آباد کے پنڈی کے لوگ آپ کو بدوائیں دے رہے ہیں. 51 ارب پشاور میں لگایا, 51 ارب میں نے سعید صاحب یہ جو جنرل اسلم بیگ صاحب نے انکشاف کیا ہے, لنڈن پلان کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے بھی جو 2 اگست کے میرے پروگرام میں آپ موجود تھے, جو آپ نے بات سینٹ میں بھی کی, ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چوٹ دروازے سے آنے کی کوشش کر رہی ہے, یا پھر یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کوئی سازش لگ رہی ہے جو بیرون ملک تیار ہوئی ہے؟ اچھا, مجھے وہ نہیں پتا جو اسلم بیگ صاحب نے کہا ہے, کیونکہ اس کی تو وہی تفصیلات دے سکتے ہیں. میں نے بتا دیا, لیکن آپ کے پروگرام میں یہ کہا نا کہ امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ اور ایران میں. ٹھیک ہے نا, اب میں اس کو کنفرم یا مطلب نیگیٹ تو نہیں کر سکتا نا. میں صرف یہ کہوں کہ جو آپ کے پروگرام میں آپ کے سامنے میرے سامنے میاں محمود رشید نے کہا, محمود رشید, اس کے بعد جو جاوید ہاشمی نے کہا, کیا آپ کو اس میں کوئی کنیکٹ نظر نہیں آتا؟ مطلب 2 اگست کو ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام آباد جا کر ہم انارکی پھیلائیں گے, لا قانونیت پھیلائیں گے, اس کے بعد سپریم کورٹ نوٹس دے گا, وہ فوج کو ہدایت دے گا, وہ الیکشن کمیشن کو ہدایت دے گا, اور وہ ساری چیزیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے ذریعے ہو جائیں گی. یہ آپ کے پروگرام میں کہا ہے انہوں نے. یہ بات میرے پروگرام میں 2 اگست کو بات کی ہے. میری بات اہم ہے جی, اور نہ شیخ وہ عبد الرشید جو ہیں محمود الرشید کے ہیں بات اہم ہے. میں آپ کو بات ایک سیکنڈ میری بات میں تو بات کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا جو چیئرمین جو کہتا ہے وہ لیتا ہے. یہ اپنا اس کی بات کر رہے ہیں آپ, مطلب اظہر خان کیس بھول گئے ہیں, اظہر خان بھول گئے آپ. نہیں بالکل نہیں غلط کہتا, ہم عوام کو شعور دے رہے ہیں, ہم نے قوم کو جگہ دیا ہے, بس پہ قومی فیصلہ کرے گی. سعید غنی صاحب, شبلی فراز صاحب اور حنیف عباسی صاحب بھی آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. سما کی ٹرانسمیشن جاری رہے گی, اجازت دیجیے ہمیں. اللہ حافظ.